السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن قرآن مینٹور۔ میں درمیان میں وقفہ کرتا ہوں، ویڈیو نہیں بن پاتی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کی تیاری کر رہا ہوں، کبھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ آج فارغ بیٹھا ہوں، آج اتوار ہے تو چھٹی ہے، ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ اسکائپ کے ذریعے آن لائن قرآن اسٹوڈنٹ کیسے فائنڈ کریں۔ تو چلیے ہم اسکائپ آن کر لیتے ہیں اور یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ طریقہ جہاں سے آپ اسٹوڈنٹ فائنڈ کریں گے۔ یہ اسکائپ ہے، اسکائپ کا اگرچہ یہ پرانا طریقہ ہے کہ یہاں سے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں، یہ بہت پرانا طریقہ ہے کہ یہاں سے اسٹوڈنٹ ملتے تھے، پہلے اسٹوڈنٹ ملتے تھے، لیکن ابھی اسٹوڈنٹ یہاں سے ملنا بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیسے سرچ میں لکھیں گے، کیسے کیا کرنا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ یہاں آپ سرچ بار میں جب جائیں گے، یہ دیکھیں یہ جو سرچ بار ہے، ایک منٹ تو یہ نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں یار، چلیں یہ جو سرچ بار ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کسی بھی مسلمان کا نام، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، تو ان میں سے آپ نے نام لکھنا ہے، آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے اسپیس دے کے آپ نے کنٹری کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ اسٹوڈنٹ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ سے، یو ایس اے سے، یہ یو ایس اے امریکہ سے آپ نے سرچ کرنا ہے تو یو ایس اے لکھنا ہے، اگر برطانیہ سے کرنا ہے یو کے لکھنا ہے، اسی طرح آسٹریلیا، ناروے، جرمنی، قطر، یو اے ای، دبئی، جو بھی آپ نے لکھنا ہے تو اس میں نام آپ نے لکھنا ہے، پہلے اس اسٹوڈنٹ کا نام لکھنا ہے جس کو آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فاطمہ ہے یا سمیہ ہے، رابعہ ہے، ثنا ہے، روبینہ ہے، فہیمہ ہے، اس طرح بہت سارے آپ کو یہ نام مل جائیں گے۔ تو آپ نے وہاں سرچ بار میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، سرچ میں آپ لکھیں، یہاں سرچ میں آپ لکھیں گے، مثال کے طور پر میں فاطمہ لکھ لیتا ہوں، تو آپ نے اسپیس دے کے آپ کے یو کے سے ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یو کے سے، تو دیکھیں یہاں سے، یہاں بہت سارے میں نے پہلے سرچ کیا ہوا ہے، یہاں آپ کو دو کو میں نے پہلے سرچ کیا ہوا ہے تو وہ رزلٹ آئے ہوئے ہیں، باقی نیچے آپ دیکھیں بہت سارے رزلٹ آپ کو مل جائیں گے۔ برازیل سے یہ ہے، اسی طرح یہ لندن ہے، فاطمہ لندن سے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ دیکھیں نیچے جائیں گے، یہ بہت سارے آپ کو فاطمہ کے مل جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو ہے نا، یہ مثال کے طور پر آپ نے رابطہ کرنا ہے اس سے، اس فاطمہ سے، تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سے ہائی پہ کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کنٹری کو بھی آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں، جس کنٹری، مثال کے طور پر برطانیہ، ابھی برطانیہ میں صبح کے 8 بج رہے ہوں گے، 8:02 یہاں 12:02 ہو رہا ہے، تو برطانیہ میں آپ کے ٹائم وہ 4 گھنٹہ پیچھے ہے، کبھی 4 گھنٹے ہوتے کبھی 5 بجے، لیکن ابھی جو ہے چل رہا ہے ٹائم وہ 4 گھنٹے پیچھے ہے، تو ابھی وہاں جو ہے 8:02 ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ رات کا کوئی ٹائم نہ ہو، یعنی ان کا سونے کا ٹائم ہو اور آپ کالیں کر رہے ہو، اس طرح نہ ہو۔ آپ نے اس پہ پہلے میسج بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ویٹ کرنا ہے، ایک تو یہ سے ہائی والا میسج کرنا ہے، دوسرا آپ نے وہ میسج کرنا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایس ایم ایس آپ بنا لیں، اس میں اپنی انٹرو ایکسپیرینس اور کورسز کے بارے میں بتائیں، تو وہ جو میسج ہے نا وہ آپ ان کو سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے، وہ میسج آپ سینڈ کر دیجیے گا، اس کو وہاں سے کاپی کر کے اور یہاں پیسٹ کر کے سینڈ کر دیجیے۔ اگر آپ کو شام تک رسپانس نہیں آتا، شام تک یا 1-2 گھنٹے کے بعد رسپانس نہیں آتا، تو آپ نے کال کر لینی ہے ان کو۔ اگر کال جائے تو آپ نے، جس طرح آپ باہر کے ملک ہیں تو آپ کو انگلش میں بات کرنی پڑے گی، انگلش میں اگر آپ ویک ہیں تو آپ جو ہیں پاکستان میں ٹرائی کریں، یا آپ جو ہے دبئی میں اس طرح کی ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ باہر کنٹریز میں کر رہے ہیں تو آپ کو انگلش آنی چاہیے۔
اگر انگلش اس طرح ہوتا ہے کہ پاکستانی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ جانچنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو انگلش بھی آ رہی ہے نہیں، اس طرح ہوتے ہیں پیرنٹس جو بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو انگلش اردو جانتے ہیں لیکن ان کے بچے نہیں جانتے، تو آپ کو پڑھانا تو ان کے بچوں کو ہوتا ہے، تو پھر آپ کو انگلش آنی چاہیے. اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے انگلش ان کے پیرنٹس کو بھی آتی ہے اور ان کے بچوں کو بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے اس فیلڈ میں، جبھی آپ جو ہے زیادہ نہ اتنی آنی چاہیے کہ آپ بات کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں، ان کو تھوڑا سا آنسر کر سکیں، جس طرح بھی آپ جو ہے. فل مجھے بھی نہیں آتی لیکن میں نے اس طرح بات کر کے سیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ابھی آگے یہ اسٹارٹنگ میں مجھے بھی نہیں آتی تھی، لوگ ہنستے تھے میرے اوپر، وہ ادھر ٹیچر جو ہے وہ میرے اوپر ہنستے تھے، لیکن 2 3 سال 4 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو ابھی الحمدللہ وہ جو ہے پرابلم نہیں ہوتی. میں ان کو سمجھا دیتا ہوں، وہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور میں بات کر لیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بات کر لیتے ہیں. تو آپ کو اس طرح انگلش کی تو آپ کو مہارت ہونی چاہیے. تو یہ میں نے ایک بتایا، اس طرح آپ جو ہے دوسرے فائنڈ کر سکتے ہیں، دوسرا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی اور نام سلیکٹ کر رہے ہیں، کنٹری، آپ اس کا اینڈ میں کنٹری کا نام لکھیں، کوئی بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ کال پہ آپ نے اپنا انٹرو دینا ہے کہ میں آن لائن ٹیچر ہوں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اردو میں بتا رہا ہوں، اس طرح آپ نے انگلش میں اگر پہلے آپ ہلو ہائی کریں، ہاؤ آر یو اس طرح کریں، اور اس کو کہیں کہ آپ جو ہے اگر پہلے آپ اردو میں بات کیجیے گا. اگر وہ اردو میں بات کرنا شروع کر دے گی تو جو ہے، اگر آپ اردو میں بات کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اگر پاکستانی ہوگا یا اردو اس کو آتی ہوگی وہ خود ہی اردو بولے گا. اگر اردو نہیں اس کو آتی ہوگی وہ خود ہی کہے گا واٹ ڈو یو مین. تو آپ پھر آپ نے انگلش میں بولنا پڑے گا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان جو ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں، ان کو تو اردو آتی ہے، جو پاکستانی نہیں ہوتے ان کو اردو نہیں آتی، ان کے ساتھ آپ نے انگلش میں بات کرنی پڑے گی. تو یہ ایک تھا کہ اسٹوڈنٹ کیسے فائنڈ کریں گے، اسٹوڈنٹ کیسے تلاش کریں گے. یہ ایک میں نے اسکائپ کے ذریعے ایک طریقہ بتایا ہے آپ کو، تو اس طریقے کو اپنائیں. باقی انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ جو ہے طریقہ بتاتا رہوں گا آپ کو، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی میں آپ کو جو ہے بہت سارے طریقے بتاؤں جو دوسرے جو ہیں کم بتاتے ہیں، میں آپ کو وہ بھی طریقے بتاؤں گا. تو اس طریقے کو فائنڈ کیجیے گا. اس طریقے کو فری بھی ہیں، آپ نے محنت تو کرنی پڑے گی، محنت جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. وہ فری والے بھی ہیں، پیڈ والے بھی ہیں، تو جو بھی آپ کو آسان لگے، یا جس طرح اگر آپ پرچیز کر سکتے ہیں یا خرچ کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تو آپ وہ خرچ کیجیے گا وہاں پر. وہ میں نے ٹیچر آن پہ بتایا ہوا ہے، ٹیچر آن پہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے، آپ نے اپنی جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں. وہ پھر بعد میں آپ کی قسمت ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں. باقی بہت سارے فری والے طریقے ہیں، وہ فری والے میں طریقے ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. تو آپ نے اس طرح دن میں 10 اسٹوڈنٹ کو آپ نے 10 سے زیادہ نہ کیجیے گا، کیونکہ اسکائپ آپ کی آئی ڈی جو ہے بلاک کر سکتا ہے. تو 10 سے زیادہ نہیں کیجیے گا. میں تو یہ کہوں گا 10 سے کم کر لیں، یعنی 5 کر لیں، ڈیلی آپ 5 کریں، ٹھیک ہے. زیادہ نہ کیجیے گا کال بھی نہیں کیجیے گا، اور نہ ایسے فائن کر کے آپ میسج کیجیے گا. کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ اسکائپ آپ کو وہ اتنا آپشن دے دیتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا آئی ڈی کو. لیکن میری 2 3 آئی ڈی اس طرح جو ہے بلاک ہو گئی، اور میں اسٹارٹ میں یہی طریقہ اپناتا تھا. اور یہ ہوتا تھا کہ میں زیادہ کال کرتا تھا، زیادہ میسیج کرتا تھا ان کو، تو 1 2 آئی ڈی میری جو ہے وہ بلاک ہو گئی. لیکن میں نے جو ہے پھر اس طرح کیا کہ 2 3 دن میں کرتا تھا تو وہ کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ زیادہ کریں گے تو اس طرح خطرہ ہے کہ آپ کی اسکائپ آئی ڈی جو ہے وہ بلاک کر دے. یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ بن جاتی ہے یا دوسری ای میل پہ بن جاتی ہے، لیکن وہ آئی ڈی آپ کی بلاک ہو سکتی ہے. تو اس لیے کم کال کیجیے گا اور کم میسج کیجیے گا، بہت کم کیجیے گا اسکائپ پر، تاکہ آپ کی آئی ڈی جو ہے برقرار رہے. اگر آپ کو وہاں سے اسٹوڈنٹ ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واٹس ایپ نمبر نہیں دیتے، پھر آپ سے وہ اسٹوڈنٹ غائب بھی ہو جائے اور وہ آپ کو ڈھونڈتا رہے. تو اس طرح نہ کیجیے گا. بہت خیال رکھیے گا اپنے آئی ڈی کا، اور اپنے جو ہے اپنے معاملات کا، اپنے معلومات کا. تو زیادہ کال نہیں کرنی آپ نے، صرف دن میں 3 کریں یا زیادہ زیادہ 5 کریں، اس سے زیادہ نہیں کرنی آپ نے. اور نہ ہی زیادہ اسٹوڈنٹ اس پہ فائنڈ کرنے. اور طریقے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تو اس طریقے سے آپ فائنڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.